بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام بہترین زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ٹیبل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ کوشش کرو کہ اپنا وقت 4 کاموں پر تقسیم کرو، یعنی ان 4 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ تمہارے یومیہ کاموں میں ان 4 چیزوں کے لیے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، ان 4 چیزوں پر تمہیں ٹائم دینا چاہیے۔ نمبر 1، ساعۃ لمناجات اللہ۔ کچھ وقت معین کرو اللہ کی مناجات کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو۔ تمہاری زندگی کے ایام کا ایک حصہ اللہ سے مناجات کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا، وساعت لامر المعاش۔ ایک حصہ اپنی ضروریات زندگی کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے، معاش کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے معاش کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے کام کرنا پڑتا ہے، اسے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اسلام نے اگرچہ اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے اور بہترین عبادت قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دن کا ایک حصہ اپنی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ انسان دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، بلکہ کوشش کرے کہ دوسروں کے بھی کام آ سکے، دوسروں کی بھی مشکل کشائی کر سکے۔ وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان۔ تمہاری زندگی کا ایک حصہ اپنے ان مخلص دوستوں کے ساتھ گزرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے عیب بتائیں، تمہاری خامیاں تمہیں بتائیں اور تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ ظاہر ہے کہ انسان اجتماعی مخلوق ہے، کوئی بھی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے، نہ کرنا ہی چاہیے۔ اسلام نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ انسان کو ایک کونے میں بٹھا دے، انسان معاشرے سے کٹ کر غار میں جا کر تنہا زندگی بسر کرے۔ انسان انسانوں کے ساتھ ہی زندگی گزار سکتا ہے، تو ایک حصہ اجتماعی طور پر تمہارے ان بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے ہونا چاہیے جو تمہارے مخلص ہوں اور تمہاری اصلاح کر سکیں۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بہترین دوست وہ ہیں من اہدی الی عیوبی، جو ہدیے میں میرے عیب مجھے بتائیں۔ گفٹ یہ نہیں ہوتا کوئی چیز دی جائے، ہدیہ یہ بھی ہے کہ کسی کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، کسی کا عیب اسے بتایا جائے، اس کی خامی کی طرف اسے متوجہ کیا جائے تاکہ وہ اس خامی کو برطرف کرے، اس عیب کو دور کر دے اور باکمال شخصیت بن جائے۔ ایک حصہ ایسے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور وسعتن، اور یومیہ زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں تم جائز لذات سے بہرہ مند ہو سکو، للذاتکم فی غیر محرم، ان جائز لذتوں کے لیے جو حرام نہ ہوں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کوئی 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھا رہے، ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ صرف عبادت کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ اکتا جائے گا، تھک جائے گا، اسے تفریح کی ضرورت پڑے گی، اسے تنوع کی ضرورت پڑے گی۔
تو جائز لذتوں پر بھی وقت دینا چاہیے۔ اور پھر دلچسپ جملہ جو اس روایت کا ہے وہ یہ ہے کہ وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى 3 ساعات، اور اس وقت سے تم مدد لے سکتے ہو ان 3 کاموں کے لیے بھی۔ یعنی جب تم جائز تفریح کرو گے اور تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، شادابی آ جائے گی، تو تم خلوص عبادت بھی کر سکو گے، خلوص امر معاش کی کوشش بھی کر سکو گے، اپنے بھائیوں کو بھی ٹائم دے سکو گے۔ جو تھکا ماندہ انسان ہو، جو ہمیشہ تھکا تھکا رہتا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر وہ چستی چاہتا ہے تو جائز لذات کے ذریعے سے، تفریح کے ذریعے سے اپنے آپ کو شاداب کرے اور پھر ان تینوں کاموں پر بھی وقت لگائے۔ اس روایت سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کی روٹین میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ کچھ گھڑیاں ہماری خدا کے لیے ہونی چاہیے، کچھ ہمارا وقت تحصیل معاش کے لیے ہونا چاہیے، کچھ اچھے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، اور کچھ جائز تفریح کے لیے۔ کسی ایک کو بھی اگر ہم نکال دیں تو وہ زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم صحیح ٹائم ٹیبل نہیں بنا پاتے۔ اگر ہم صحیح ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہماری کوئی بھی، کہیں بھی کوئی خامی، کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ان چیزوں پر اگر ہم وقت کو تقسیم کریں تو یہ ایک بہترین زندگی ہو سکتی ہے۔